قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ حضرات، میں نے یہ آیت جس میں قربہ سے مودت کا مطالبہ بطور اجر رسالت کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ پیغمبر کہہ دو، اس کی تلاوت جان بوجھ کر کے اور سوچ سمجھ کر کے کیا ہے، اس لیے کہ یہ آیت وہ آیت ہے جس کا سہارا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت لے کر کے اپنے کو متعارف کروایا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازاروں سے گزر رہا تھا، اور ایک شامی نے آنے کے بعد امام کے سامنے یہ جملے اختیار کیے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے اس نے کہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے فتنے کو دفع کیا، خارجیوں کو قتل کیا اور ملک میں امن و امان قائم کیا۔ یہ امام کے سامنے اس کا جملہ ہے۔ تو ایک مرتبہ طوق السلاسل میں گرفتار امام سر اٹھا کے کہتا ہے، شیخ تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ تو وہ کہتا ہاں۔ کیا تلاوت کرتا ہے؟ کہا ہاں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس سے ایک مرتبہ کہا، یہی آیت تلاوت فرمائی کہ کیا تو نے آیت مودت پڑھی ہے؟ کہا ہاں بے شک پڑھا ہے۔ 3 آیتوں کا ذکر کیا ہے آپ نے۔ کہا آیت مودت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل پڑھا ہے۔ کہا آیت تطہیر پڑھا ہے؟ کہا بے شک پڑھا ہے۔ کہا اور آیت ذوی القربہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں وہ بھی پڑھا ہے۔ کہا وہ آیتیں ہمارے شان میں نازل ہوئی ہیں، وہ ذوی القربہ ہم ہی ہیں، وہ آیت تطہیر کی چادر کے اندر جو لوگ تھے وہ ہم ہی ہیں۔ یہ جو سر دیکھ رہا ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ مطلب گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے فرزند حسین، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ کسی خارجی نے خروج کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ واللہ میں نہیں جانتا تھا۔ آپ نے کہا بے شک اگر تو نے صدق دل سے توبہ کی ہے تو تیری توبہ قبول ہوگی۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد۔ مظلوم امام کا یہ مظلوم بیٹا، افسوس یہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر اس شخصیت کو بیمار کی حیثیت سے ہی پہچانا ہے۔ بیمار کربلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مشیت کا منشا تھا کہ کربلا میں آپ پر جہاد ساقط ہو جائے اور آپ محفوظ رہیں تاکہ سلسلہ امامت چلتا رہے۔ اس لیے کربلا میں آپ بیمار ہوئے ہیں، لیکن نہ کربلا کے پہلے آپ بیمار تھے نہ کربلا کے بعد آپ بیمار تھے، بس وہ کربلا میں ایک نظام قدرت تھا، ایک مشیت ایزدی تھی جس کے تحت آپ بیمار تھے۔ اس کے بعد دوسرا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ان مجلسوں کے لیے ائمہ نے کہا ہے کہ یہ ہماری درسگاہیں ہیں، جہاں اور انہی مجلسوں کے ذریعے سے کربلا ہم تک پہنچی ہے، اور انہی مجلسوں کے ذریعے ہمیں آنے والی نسلوں تک کربلا کو پہنچانا ہے، اور یہ سلسلہ تا قیام امام زمانہ تک ہمیں قائم رکھنا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان مجلسوں کو ہم ان کا معیار وہ بنائیں کہ جہاں نشر و اشاعت پیغام اہل بیت ہو۔ ان مجلسوں کو ہم درسگاہ ائمہ بنا کر کے پیش کریں، جبھی ہم صحیح معنی میں ان مجلسوں کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ہم نے بیمار کربلا کے طور پہ پہچانا، لیکن نہیں، نہ کربلا کے پہلے آپ بیمار تھے نہ کربلا کے بعد آپ بیمار تھے۔ یہ ایک بیچ میں کربلا میں چونکہ آپ کو کربلا کے جہاد میں شرکت نہیں کرنی تھی، یہ نظام قدرت تھا جس کے تحت۔ اور اس کے بعد ایک بات اور کہ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا اور پھر میں اسے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے
جب بھی کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو وہ کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے، کسی مقصد کے تحت ہی کوئی اقدام کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کا حصول اگر ہو گیا، وہ مقصد حاصل ہو گیا، تو ہم کہیں گے کہ اس کا انجام صحیح تھا۔ مقصد کو حاصل کر لینے کا مطلب ہے کہ اس اقدام کا انجام اپنے صحیح انجام تک پہنچ گیا، اور اگر اس مقصد کا حصول نہ ہوا، مقصد کامیابی تک کی منزل تک نہ پہنچا، تو وہ اقدام جو کیا گیا ہے وہ ناکام کہا جائے گا۔ کربلا کو اگر دیکھا جائے اور تاریخ کربلا کو دیکھا جائے تو 10 محرم تک منزل اقدام ہے۔ 10 محرم تک جو جہاد امام حسین علیہ السلام ہے وہ، یا قیام امام حسین علیہ السلام ہے، وہ اقدام کی منزل میں ہے، اور امام حسین چونکہ نے ایک قدم اٹھایا تھا، اور مقصد کربلا جو بیان کیا ہے آپ نے، جب چلنے لگے ہیں تو آپ نے یہی کہا ہے کہ میرا قیام نہ حکومت کے لیے ہے، نہ تخت خلافت کے لیے ہے، میں تو اصلاح امت جد کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ اب مقصد ہے اصلاح امت جد، قیام ہے، قیام کا انجام دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، قیام میں کامیابی بھی حاصل ہو سکتی ہے، قیام میں شہادت بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن مقصد نہ شہادت ہے نہ حکومت ہے، مقصد ہے اصلاح امت جد، اور اس میں بہرحال شہادت آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ شہادت کے بعد اب اس کارواں کو آگے تک بڑھانا اور اصلاح امت جد کرنے کی ذمہ داری جناب زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام کے کندھوں پر ہے۔ اب دیکھیے کربلا کے بعد، تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیے، کربلا کے بعد محبان اہل بیت کے چاہنے والے منتشر ہو گئے تھے، ان کو اس طرح کے انتشار میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس کے بعد صرف محبت اہل بیت کے شک میں لوگ تہ تیغ کیے جا رہے ہیں۔ تو اب امام کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اس منتشر گروہ کو پھر سے ایک منظم گروہ کے صورت میں کھڑا کیا جائے اور تیار کیا جائے۔ چنانچہ ایک کتاب ہے جس میں یہ آیت اللہ خامنی کے خطبات اور ان کی تقاریر اور ان کی تحریروں کا مجموعہ ہے، 250 سالہ انسان۔ یہ 250 سالہ انسان سے مراد ہے 250 سالہ امامت ظاہری، یعنی 10 ہجری میں جناب سرور کائنات، 11 ہجری میں تو بالکل 11 کے ابتدائی میں تو ربیع الاول میں یا صفر میں آپ کی وفات ہوتی ہے، تو 2 مہینے 11، تو انہوں نے کہا کہ سن 10 ہجری سے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری میں ہوتی ہے۔ تو یہ 250 سال کا جو وقفہ ہے، اس میں قیادت کی ذمہ داری اماموں کے اوپر ہے۔ اب 250 برس کے بعد سے 260 ہجری سے لے کے اب صبح قیامت تک جو امامت کی ذمہ داری ہے وہ امام زمانہ کے کندھوں پہ ہے، جو پردہ غیب میں ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد وآلہ۔ اب اس میں مختلف ادوار آئے ہیں، انہوں نے 4 حصوں میں اس دور کو تقسیم کیا ہے۔ ایک دور مولا کائنات کا ہے جو 25 سالہ زندگی آپ کی خاموش زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد 4 برس کا وہ دور ہے کہ جس میں آپ خلافت ظاہری میں ہیں، 4 ساڑھے 4 برس۔ پھر دوسرا دور میں قیام امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرا دور جو ہے وہ شہادت امام حسین سے لے کر کے اس کا سلسلہ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور اس کے بعد آخری دور امام زمانہ کے غیبت سے لے کے ظہور تک۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جس زمانے میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے، اصول کافی کی حدیث ہے
کہ ایک وقت میں اگر 2 یا 2 سے زیادہ امام ہیں تو ایک امام ناطق ہوگا، باقی امام جو ہیں وہ امام صامت ہوں گے۔ تو 2 روایتیں ہیں، لیکن زیادہ شہرت اور زیادہ مشہور روایت جو ہے وہ یہ ہے، ایک روایت ہے کہ سن 36 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن زیادہ شہرت یافتہ جو روایت ہے وہ ہے سن 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ 2 برس کا وقفہ جو آپ کا ہے وہ مولا کائنات کے زمانے کا دور میں گزرا ہے۔ پھر سن 40 سے لے کے سن 50 ہجری تک یہ 10 برس امامت امام حسن علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد سن 50 سے لے کے 10 محرم سن 61 ہجری تک کا دور امامت امام حسین علیہ السلام کا دور ہے۔ تو ایک وقت میں کئی امام ہیں، مگر ایک امام ناطق ہے، باقی امام صامت ہیں۔ 10 محرم عصر عاشور تک آپ امام ہیں مگر امام صامت ہیں۔ 10 محرم عصر عاشور کے بعد اب آپ کو امام ناطق کی ذمہ داری سنبھالنا پڑتی ہے۔ ان حالات میں آخر امام وقت کو متعارف کیسے کروایا جائے؟ یہ بھی ایک امام حسین کی شہادت واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں جن حالات میں ہوئی ہے، ان حالات میں اب امام حسین کی شہادت کے بعد کون امام وقت ہے اس کا تعارف کرانا انتہائی ضروری ہے، اور تعارف بھی کون کروا رہا ہے؟ وہ ذات کروا رہی ہے جسے امام نے ہی کہا ہے کہ اے پھوپھی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، جناب زینب۔ کیا یہ مسئلہ ایک عام مسلمان کو، ایک عام فقیہ کو نہیں معلوم ہے کہ جب جان پہ خطرہ آئے تو بہت سے احکامات جو ہیں وہ ملتوی ہو جاتے ہیں اور ان کی پابندی کرنا ضروری نہیں ہے؟ جب خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف خیمے اہل بیت کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، اس ماحول میں جناب زینب کے لیے کوئی کہہ دینا مشکل نہیں تھا کہ بیویوں اور بچوں خیمے کے باہر نکلو، لیکن نہیں، چونکہ امام وقت کا تعارف کروانا تھا شہزادی کو، لہذا جلتے ہوئے خیموں کے درمیان آ کے ایک مرتبہ بھتیجے کا شانہ ہلاتی ہیں، میرے لال آنکھیں کھولو، میرے لال آنکھیں کھولو، اب تم امام وقت ہو، اب تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم کیا کریں؟ جلتے ہوئے خیموں میں جل کے خاک ہو جائیں یا ننگے سر بچوں کو لے کے باہر نکل آئیں؟ تو اب سوچئے کہ امام وقت کے اوپر کتنی کٹھن منزل ہے کہ جو پہلا حکم بطور امام فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پھوپھی اماں، جان کا بچانا ضروری ہے، بچوں کو لے کے خیموں کے باہر نکل جائیے۔ یہ سوال پوچھنا بتا رہا ہے کہ کربلا کے اس پرآشوب ماحول میں شہزادی جناب زینب نے دنیا کو بتایا کہ اب امام وقت امام سید سجاد ہے۔ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری تک کے واقعات برابر آپ سنتے رہے ہیں۔ سن 62 ہجری میں یہ قافلہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے، لیکن اس کے بعد سن 62 سے لے کے اور سن 94 یا 95 ہجری تک یہ دور امامت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے۔ اس کے اوپر ذرا کم روشنی مجلسوں میں ڈالی جاتی ہے اور لوگ بھی عام طور سے کم جانتے ہیں، لیکن یہ دور وہ پرآشوب دور ہے کہ جانتے ہیں اس دور کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اسی 250 سالہ انسان کتاب میں خامنی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ صرف 3 آدمی صاحب ایمان تھے، ورنہ پوری امت مرتد ہو گئی تھی، پوری امت مرتد ہو گئی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ صرف 5 آدمی کو چھوڑ کے ساری امت مرتد ہو چکی تھی۔ تیسری روایت میں میکسیمم جو عدد بیان کی ہے امام نے وہ 7 لوگوں کی، کہ امت میں صرف 7 قائم تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ ایسے پرآشوب دور میں ایک طرف منتشر امت کو جمع کرنا، اس انتشار کو دور کرنا، اور پھر سے اسلام کے اس
گرے ہوئے قلعے کو سنبھال کر کے منظم کرنا، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کام ہے کہ اس کے بعد ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کا دور آتا ہے تو ایک یونیورسٹی مدینے میں قائم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد۔ شیعت یا اہل بیت کے چاہنے والے سب سے زیادہ اگر کمزور کسی دور میں رہے ہیں تو وہ دور امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، اور اس کمزوری کے دور میں جبکہ امام کے اوپر ایک ایک لمحے کی خبر ہے، اور جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کے سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے، صلوات پڑھتے ہیں حضرات محمد وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اور رسول نے ہماری محبت کے بجائے، ہماری مودت کے بجائے، ہماری اطاعت کے بجائے ہم سے دشمنی کا حکم کیا ہوتا، ہم سے دشمنی کرنے کا حکم دیا ہوتا، تب بھی شاید اس سے زیادہ ہمارے اوپر ظلم نہ ڈھایا جاتا جتنا محبت کے حکم دینے کے بعد ہم پر ظلم ڈھایا گیا ہے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فقرہ ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ کیا مظالم کا دور ہے، بھیڑیوں کا دور ہے، اور اس بھیڑیوں کے دور میں کس طرح سے امام نے منتشر محبان اہل بیت کو جمع کر کے، لیکن اب طریقہ کیا کریں، طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے؟ شاہین بھائی، ابھی پرسوں نرسوں آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو جناب محمد حنفیہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سے مکے میں آپ مقیم ہیں، اور جناب محمد حنفیہ بھی مقیم ہیں مکے میں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جناب محمد حنفیہ نے، اور ایک گروہ تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کا جو امامت جناب محمد حنفیہ کا قائل تھا۔ تو اب جو بھی بچی کھچی قوم و ملت تھی وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ ایک حصہ وہ تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنا امام مانتا تھا، اور ایک حصہ وہ تھا جو جناب محمد حنفیہ کی امامت کا قائل تھا۔ تو ایسے موقع پر تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جناب محمد حنفیہ تشریف لاتے ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بھتیجے، مولائے کائنات کی شہادت کے بعد امامت امام حسن کو ملی، امام حسن کے شہادت کے بعد امامت ان کے چھوٹے بھائی امام حسین کو ملی، اب امام حسین کی شہادت کے بعد ان سے چھوٹا بھائی میں ہوں، لہذا امامت میرا حق ہے۔ یہ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے چچا کہ اب اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، چلیے حجر اسود پہ چلتے ہیں۔ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، چلیے حجر اسود پہ چلتے ہیں اور حجر اسود سے گواہی لیتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی امامت کی گواہی دے دے تو آپ امام وقت ہیں، اور اگر میری امامت کی گواہی دے دے تو۔ اب یہ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ اب مکے میں حجر اسود، اب ظاہر سی بات ہے کہ خانہ کعبہ میں تو ہر فرقے کا، ہر عقیدے کا مسلمان موجود ہے۔ اب وہاں آ کے آپ کہتے ہیں کہ چچا حجر اسود سے خطاب کیجئے کہ اور حجر اسود گواہی دے کہ آپ امام ہیں، تو اگر آپ امام وقت ہیں تو حجر اسود آپ کی گواہی دے گا۔ جناب محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد ایک مرتبہ حجر اسود سے کہتے ہیں کہ حجر اسود تو گواہی دے کہ امام وقت میں ہوں۔ حجر اسود سے کوئی آواز نہیں آتی۔ جناب محمد حنفیہ پیچھے ہٹے، آپ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات محمد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ دعا کی اور اس کے بعد کہا حجر اسود بتا امام وقت کون ہے؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ حجر اسود اپنی جگہ سے تھر تھرانے لگا اور لگتا تھا کہ اپنی جگہ چھوڑ کے باہر آ جائے گا، اور گویا ہوتا ہے، کہتا ہے اے سلام ہوئے علی ابن الحسین، امام وقت آپ ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد والے۔ دیکھیے جان کی قربانی بھی اہل بیت میں کے افراد نے اور خاندان رسالت نے کی ہے، اور خانواد علی نے کی ہے، اور شخصیت کی قربانی بھی کی ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد
ذہنوں میں ایک تصور پیدا ہو سکتا ہے جناب محمد حنفیہ کے لیے کہ معاذ اللہ ان کو حرص تھی، ان کو لالچ تھی، ان کو طمع تھی کہ مجھے امامت ملنی چاہیے، جبھی تو انہوں نے نزاع کیا تھا۔ لیکن شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جناب محمد حنفیہ نے ایک طرز عمل اختیار کیا تھا تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے، اور وہ لوگ جو میری طرف آ رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ امام وقت کون ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد والے۔ یہ شخصیت کی قربانی ہے جو جناب محمد حنفیہ نے دی ہے، اور شیخ عباس قمی کا یہ نظریہ ہے۔ تو جیسے جناب زینب نے عقیلِ بنی ہاشم ہونے کے باوجود، عالمہ غیر معلمہ ہونے کے باوجود، عاشور کے اس ہنگام میں امام زین العابدین سے سوال کیا ہے کہ بیٹا کیا کریں، ہم باہر نکلیں یا جل خاک ہو جائیں، اسی طرح یہاں اپنی شخصیت کو قربان کرتے ہوئے جناب محمد حنفیہ نے اعلان امامت امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد والے۔ دیکھیے اب 62 میں امام آ جاتے ہیں مدینے میں۔ اب اس کے بعد حالات یہ ہوتے ہیں کہ شہادت امام حسین نے، یزید نے یہ سوچا تھا کہ قتل امام حسین کے بعد ہماری حکومت بڑے سکون سے ملے گی، لیکن یاد رکھیے قتل و غارت سے کبھی کسی کو سکون نہیں ملا ہے۔ عام مدینے میں ایک بے چینی ہے۔ چنانچہ مدینے کے لوگوں نے ایک وفد تیار کیا جس میں انصار بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں کہ ہم جا کے دمشق حالات وہاں کے معلوم کریں کہ وہاں آخر حالات کیا ہیں۔ تو اور وہ ہوتا ہے ہمیشہ، کچھ ڈیلیگیشن بھیجے جاتے ہیں لوگ۔ تو گورنر نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کو بھیج رہا ہوں آپ کے پاس، جیسے آج بھی کچھ حالات کے تحت لوگ بھیجے جاتے ہیں، بڑے حکومت کے انتظام سے جا کے رپورٹس اپنی دیجئے اور حکومت کی واہواہی کیجئے، چونکہ مدینے کے حالات بگڑ رہے تھے، لہذا گورنر نے اس وفد کی قیادت جناب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کر رہے تھے۔ یہ جناب حنظلہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان پہ ایک غسل واجب تھا، وہ نہیں کر سکے، اور احد میں جب آئے ہیں بغیر غسل کیے ہوئے اور وہ شہید ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہے، جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ حنظلہ وہ ہیں کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، اسی لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اسوۃ الرسول میں فوق بلگرامی صاحب لکھتے ہیں کہ جس وقت جناب حنظلہ کو لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی میت کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، تو ان کے جسم سے جس طرح انسان کے غسل کے بعد پانی تازہ ٹپکتا ہے، ان کے جسم سے تازہ پانی ٹپک رہا تھا۔ ان کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ۔ ان کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے دمشق میں، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بھئی بڑی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کو ملتا ہے، اور یزید کی طرف سے ہر طرح کی ان کی دلجوئی کی جاتی ہے، اور چلتے وقت لوگوں کو بہت ہی بڑے بڑے تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ 1,00,000 درہم یا دینار جو ڈیلیگیشن کے لیڈر تھے جناب عبداللہ ابن حنظلہ، ان کو دیا گیا، اور باقی لوگوں کو 10,000 10,000 دینار دیے گئے، اور یہ ان لوگوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا، وہ دینار لے کے خاموشی سے یہ لوگ آئے۔ اب اہل مدینہ نے پوچھنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ اگر ہم نے یزید کی بیعت کو اختیار کیا اور اس پہ ہم قائم رہے تو عنقریب ہم پر عذاب نازل ہوگا اور آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسیں۔ تو اب مدینے والوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ بتائیے، وہاں تو آپ چھپ رہے، کچھ نہیں بولے، وہاں تو اتنی لمبی رقمیں بھی آپ کو دے دی گئیں اور آپ نے قبول کر لیا، اور یہاں آ کے آپ ایسا بیان دے رہے ہیں۔ تو بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے، کہا اگر ہم نے ذرا سا وہاں چوچرا کیا ہوتا تو ہم میں سے کوئی زندہ بچ کے نہ آتا، سب قتل کر دیے جاتے، لہٰذا ہم وہاں خاموش رہے، جو دیکھا وہ آ کے تمہیں بتا رہے ہیں۔ اور رہی یہ رقم، تو یہ رقم یزید سے لے کے ضرور آئے ہیں، لیکن اس رقم سے ہم ہتھیار مہیا کریں گے، اور یزید کے خلاف جو ہم
خروج کریں گے اور یزید کے خلاف بغاوت کریں گے، اس کے لیے ہمیں پیسے رقم کی ضرورت ہے، اس رقم کو ہم وہاں استعمال کریں گے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد۔ اب دیکھیے ایک شرعی مسئلہ، کہ کسی معصوم نے کچھ کہا ہو، سنت جو ہے کسی معصوم نے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی کسی بھی معصوم نے اگر کچھ کہا ہے تو وہ ہمیں ماننا ہے۔ کچھ اس نے کہا نہیں لیکن اس کا کوئی عمل ہے تو وہ عمل ہمیں ماننا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی عمل اس معصوم کے سامنے کیا گیا اور اس نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ عمل بھی معصوم کی نظروں میں غلط نہیں ہے۔ اگر غلط ہوتا تو عصمت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹوک دے۔ اب اس 3 اصول کو ذہن میں رکھیے۔ اب اس واقعی ہرہ کی طرف میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ وہاں سے ڈیلیگیشن آیا، رقم جمع ہوئی اور مدینے کے لوگوں نے عام طور سے یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا، اور بالکل ہوا کہ ہم یزید کی بیعت توڑتے ہیں۔ چنانچہ بہرحال یزید کے بہیخواہ بھی تھے اس میں، خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ جب یہ بغاوت کا اعلان ہو گیا اور انہوں نے بنی امیہ کے لوگوں کو مدینے سے بھگا دیا اور قتل کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو ہم نے بیعت توڑنا جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، ہم سب نے یزید کی بیعت کی ہے، لہذا جو لوگ یزید کی بیعت توڑ کر کے اس کے خلاف خروج کرنے کی سوچ رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ جو لوگ میری بات مانتے ہیں وہ اس فتنے میں معاذ اللہ شامل نہ ہوں اور وہ اپنے گھروں پہ خاموش رہیں، وہ یزید کے خلاف کوئی علم بغاوت نہ کریں، بلند کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نہ ہاں کہتے ہیں، تاریخ کا یہ فقرہ ہے، نہ منع کرتے ہیں۔ تو اب میں نے کہا تیسرا اصول جو ہے جس کے تحت کوئی عمل کیا جا رہا ہے اور معصوم منع نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب کہ معصوم کی نظروں میں یہ عمل درست ہے۔ یعنی اب یہاں یہ حکمت عملی ہے امام کی کہ ایک طرف یزید کی بیعت بھی ٹوٹے، کہیں سے امام کا کوئی فقرہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ جہاں آپ نے منع کیا، اور اس کے ساتھ امام نے یہ کیا ہے کہ اب آپ مدینے کو چھوڑ کے مدینے کے باہر ایک چھاؤنی ہے، وہاں آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر کے منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب سنیے، جب بنی امیہ کے لوگوں کو مدینے والوں نے مارنا اور بھگانا اور قتل و غارت کرنا شروع کیا، تو مروان جو مدینے کا بہت بڑا بنی امیہ کا ریپرزنٹیٹیو تھا، بہیخواہ تھا، وہی مروان جس نے مشورہ دیا تھا امام حسین کے قتل کے لیے ولید کو، پریشان ہے کہاں جائیں۔ چنانچہ بھاگ کے اب اس نے سوچا کہ بھئی ظاہر سی بات ہے ایسی مصیبت میں جس کو اپنا سمجھتا ہے اسی کے پاس جاتا ہے، تو عبداللہ ابن عمر یزید کی وکالت کر رہے تھے، لہذا ان کے پاس گیا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، آپ ہمارے اہل و عیال کو پناہ دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا، ہاتھ کھڑے کر لیے، کہا میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا۔ اب اس کی نظر میں کوئی مدینے میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ پہنچا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس۔ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات محمد۔ قتل حسین کا پہلا مشورہ یزید کے خط کے بعد اگر تاریخ میں کسی نے دیا ہے تو اسی مروان نے دیا ہے، اور وہ مروان آج اپنی جان کی لالے پڑے ہیں، اپنے اہل و عیال کی جان کے لالے پڑے ہیں، تو اسے کہیں مدینے میں پناہ نہیں مل رہی ہے، تو بھاگ کے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میرے اہل و عیال اور میری جان خطرے میں ہے، آپ میری عورتوں اور بچوں کو اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے، اور تقریباً 400 اس کے اہل و عیال میں عورتیں بچے تھے اور اس سے ریلیٹڈ لوگ تھے، 400 لوگوں کو امام نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ یہ کردار و سیرت ہے جو امام پیش کر رہے ہیں۔ قتل حسین کی پہلی اینٹ رکھنے والا مروان، اور وہی مروان
جان کی امان مانگنے کے لیے جب امام کے پاس آتا ہے تو امام اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں تو بھیج دے، میرے حفظ و امان میں تیرے اہل و عیال ہیں۔ اب مدینے میں جب بغاوت ہوئی تو یزید کو اطلاع دی لوگوں نے، چنانچہ یزید نے ابن زیاد کو بلوایا اور کہا کہ تو مدینے کی اچھا ادھر عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی، لہذا تو جا پہلے مدینے کو کرش کر کے اس کے بعد مکے جا عبداللہ ابن زبیر کو کرش کر۔ تو ابن زیاد دیکھیں یہی فتح و ظفر، فتح ہو کس کی، کون فاتح رہا اور کون مفتوح رہا، کون اپنے مقصد میں کامیاب رہا اور کون ناکام رہا۔ ابن زیاد نے بہانہ کر لیا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، اور اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تو کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا یزید نے مجھے قتل حسین کے لیے حکم دیا، ایک نہیں کم سے کم 40-50 خطوط مجھے لکھے کہ امام حسین کو قتل کرو، اور جب ہر طرف سے اس پہ لعنت پڑنے لگی تو یزید یہ کہتا ہے کہ میں تو بری الذمہ ہوں، یہ تو ابن زیاد نے کر ڈالا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا قتل حسین کی ذمہ داری جس کا ذمہ دار خود یزید ہے میری گردن پہ ڈال رہا ہے، تو اب تاراجی مدینے کی بھی ذمہ داری میں لے لوں؟ میں نہیں جانے والا۔ لہذا مسلم ابن عقبہ کو 3 روایتیں مجھے ملی ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، 15,000 کا لشکر ہے، اور ایک روایت مجھے ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ 15,000 پیدل تھے اور 60,000 سوار تھے۔ یہ لشکر وہاں سے یزید نے اس مسلم ابن عقبہ کے قیادت میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ مدینے والوں سے 3 دن سمجھانا، 3 دن سمجھانا، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، 3 دن سمجھانے کے بعد اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر تم مدینے والوں سے جنگ کرنا، اور جنگ کرنے کے بعد مدینے پہ قبضہ کرنے کے بعد 3 دن کے لیے تمہارے لشکر کے لیے مدینہ مباح۔ اب یہ لشکر آتا ہے، اب دیکھیے ہرہ یا ہرہ یہ مدینے کے مشرق میں، پورب میں ایک بلند مقام ہے۔ مروان نے مشورہ دیا جب 3 دن تک گفتگو ہوئی اور اہل مدینہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو مروان نے مشورہ دیا کہ دیکھو جنگ ہرہ سے کرو، اس لیے کہ 2 فائدے ہیں، ایک تو وہ بلندی پہ ہے، دوسرے وہ مدینے کے مشرق میں ہے، پورب میں ہے۔ جب صبح کو جنگ ہوگی تو سورج تمہارے پیچھے رہے گا اور مدینے والوں کی آنکھوں کے سامنے رہے گا، تو سورج کی شعائیں ان کی آنکھوں کو پہ پڑیں گی، جس کی وجہ سے ان کو چندھیائیں گی آنکھیں۔ لہذا اسٹریٹجی یہ ہے کہ تم ہرہ سے جنگ کرو۔ لہذا اس نے ہرہ کے مقام سے اپنی لشکر کشی کی اور مقابلہ ہوا۔ اب دیکھیے اس جنگ میں 3 شخصیتوں کے بڑے اہم کردار ہیں۔ سردار لشکر ہیں عبداللہ ابن حنظلہ، علمدار لشکر ہیں فضل ابن عباس ابن ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب۔ خاندان بنی جناب عبد المطلب کی ہی نسل سے ہیں۔ فضل ابن عباس ابن ربیعہ ابن حارث، حارث کون ہے؟ رسول اللہ کے سگے چچا ہیں، اور اپنے 10 بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی ہیں جناب حارث، اور انہی کے بیٹے ابو عبیدہ ہیں جو اسلام کے پہلے شہید ہیں میدان جنگ میں، وہ بدر میں شہید ہوئے ہیں۔ اب عبداللہ ابن عمر کا تو رویہ یہ ہے کہ جو میری بات مانتا ہے وہ خاموش رہے۔ اب اسی پہ غور کیجئے، امام زین العابدین علیہ السلام نے نہ تو حکم دیا کہ جنگ کرو، نہ حکم دیا کہ جنگ مت کرو، امام خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ تقریر امام بتا رہی ہے کہ امام کی نظروں میں یزید سے بغاوت غلط نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد وآلہ محمد۔ امام خود مصلحت کے تحت اس قیام اور اس جہاد میں حصہ نہیں لے رہے ہیں،
لیکن کسی کو منع نہیں کر رہے ہیں، اور خود آپ کے خاندان کے لوگ، چنانچہ جناب فضل ابن عباس ابن ربیعہ ابن حارث نے جس وقت حملہ کیا ہے تو پہلے یہ 20 سواروں کے ساتھ یہ بڑھے ہیں، اور اس کے بعد جب 20 جانثاروں کے ساتھ حملہ کیا ہے تو اس کا یزید کا لشکر پسپا ہوا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ حنظلہ سے کہا ہے، عبداللہ ابن حنظلہ سے کہا ہے کہ جتنے پیادے ہیں ان سب کو میری قیادت میں دے دو، اور اس کے بعد جب اور کہا ہے کہ سنو اب یا میں مسلم ابن عقبہ کو قتل کر کے آؤں گا یا پھر میری شہادت کی خبر سن لینا۔ اور جب حملہ کیا ہے تو آپ کی بھی زبان پہ یہی جملے تھے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد والے۔ عبد المطلب کسی معمولی شجاع کا نہیں نام ہے، اس لیے کہ جنگ حنین میں جب سب بھاگ گئے ہیں تو جناب سرور کائنات نے آواز دی ہے کہ عباس کہاں ہو، سب کو بلاؤ، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں میدان جنگ سے قدم پیچھے ہٹانے والا نہیں ہوں۔ جو جملہ جناب سرور کائنات نے حنین میں اختیار کیا تھا وہی یہاں فضل ابن عباس کہتے ہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد جب شدید حملہ کیا ہے تو مسلم ابن عقبہ چونکہ بیمار تھا لہذا وہ پیچھے تھا، اس نے لشکر کا علمدار یا سردار جو بھی کہ اپنے رومی غلام کو بنا رکھا تھا، اور یہ سمجھے کہ یہی مسلم ابن عقبہ ہے، لہذا جب حملہ کیا ہے اور انہوں نے جب اس کو نیزہ مارا ہے تو یہ کہہ کے نیزہ مارا ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد والے۔ اور جب وہ اس کو قتل کر دیا ہے تو ایک مرتبہ آپ نے آواز دی ہے کہ میں نے مسلم ابن عقبہ کو قتل کر دیا، لیکن اس کے بعد مسلم ابن عقبہ میدان سے نکلا، اپنے خیمے سے نکلا، اس نے کہا میں زندہ ہوں، یہ تو میرا غلام تھا۔ اور اس کے بعد بڑی شدید جنگ ہوئی ہے، جناب فضل ابن عباس شہید ہوئے ہیں۔ دوسرے ان کے چچا ہیں نوفل ابن حارث، انہوں نے حملہ کیا ہے اور یہ بڑی شدت سے لڑے ہیں، لیکن بہرحال اہل مدینہ کو شکست ہوتی ہے اور مسلم ابن عقبہ مدینے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد مدینے میں 3 دن تک قتل عام ہو رہا ہے۔ مدینے کو مباح کر دیا گیا ہے، چنانچہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ابن خلدون جیسا زرخرید مورخ بنی امیہ کا وہ لکھتا ہے 360، اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ 700 اکابر صحابہ اور تابعین تحقیق کیے گئے، اور مدینے میں اس کے واقعے کے 1 سال بعد تقریباً 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے، اور تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ اہل مدینہ 1 برس تک اپنی بیٹیوں کی عفت کی کوئی گواہی اور ذمہ داری لینے کے لائق نہیں تھے۔ یہ کیفیت تھی مدینہ۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک مسلم ابن عقبہ کے گھوڑے کی فوج کے گھوڑے بنتے رہے۔ ابو سعید خضری صحابی رسول ہیں، وہ مسجد نبوی میں جان بچانے کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں دی گئی ہے، یہ یزید کا کارنامہ ہے۔ ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کوئی مؤذن اذان نہیں دے رہا تھا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو روضہ رسول کے اندر سے، قبر رسول کے اندر سے اذان کی ہلکی ہلکی آواز سنائی پڑتی۔ یہ ہوا ہے ہرہ کے واقعے میں۔ 3 دن قتل عام کے بعد اب جو بچے تھے ان کو مسلم ابن عقبہ نے طلب کیا ہے اور ان سے بیعت لینا شروع کی۔ تو اب تک بیعت لی جاتی تھی، فلاں کی میں بیعت کرتا ہوں خلیفہ رسول کی حیثیت سے، یہ بیعت یزید کے نام پہ لی گئی ہے کہ میں یزید ابن معاویہ کے بیعت کرتا ہوں، اور اس کے بعد جملے کیا ہے، اس شرط پہ کہ یزید چاہے تو ہمیں غلاموں کی طرح بیچ دے، چاہے تو آزاد رکھے۔ یزید کی غلامی کی شرطوں پر بیعت مدینے سے لی گئی ہے، اور سب کے کندھوں پر انہوں نے باقاعدہ لوہا گرم کر کے جو مہر ہوتی ہے وہ لگوائی ہے۔ یہ غلامی کی بیعت اہل مدینہ بچ گئے تھے وہ تھی۔
وہ لی گئی ہے۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس وقت بیعت لی جا رہی تھی، دیکھیے جس وقت بیعت لی جا رہی تھی تو مسلم ابن عقبہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی طلب فرمایا ہے۔ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ کے لب ہل رہے تھے اور آپ ایک دعا پڑھ رہے تھے، آپ کے زیر لب ایک دعا تھی۔ صحیفۃ الساجدین میں اس دعا کو مولانا فوق اولاد حضرت فوق بالگرامی نے وہ دعا تحریر کی ہے کہ امام یہ کے لب ہل رہے تھے اور امام یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ جس وقت امام اس کے سامنے پہنچے ہیں تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ تو ایک مرتبہ مسلم ابن عقبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور آپ کو اپنی جگہ بلایا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے امیر المومنین یزید نے بتایا تھا، چلتے وقت اس بات کی ہدایت کی تھی کہ دیکھو اس جھگڑے میں، اس واقعے میں میرے ذرائع سے مجھے نے یہ خبر دی ہے کہ اس میں علی ابن الحسین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لہذا ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کرنا۔ اور اس کے بعد اس کو کھڑا ہوا، اس نے اپنی سواری کا گھوڑا دیا، کہا یا حضرت آپ تشریف لے جائیے، آپ کے اہل خانہ پریشان ہوں گے، اس لیے آپ جلدی سے واپس جائیے۔ تو اب انہی سے واقعات کو دیکھتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہماری قید شام میں ختم نہیں ہوئی ہے، ہم آج بھی قید خانے میں۔ ایک ایک لمحے کی خبریں امام کی حکومت وقت لے رہی تھی، اور اس کے بعد آپ واپس آئے ہیں۔ اب یہی لشکر مدینہ کی تاراجی کے بعد واپس جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ مکے کے لیے۔ راستے میں مسلم ابن عقبہ چونکہ بیمار ہے اور بوڑھا بھی ہے، راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور حسین ابن نمیر یا حسین ابن نمیر السکونی جو نائب ہے اس کو قیادت دیتا ہے، اور یہ لشکر آ کے مکے کا محاصرہ کرتا ہے۔ مختار نامے میں آپ نے اس واقعے کو دیکھا ہوگا۔ مختار نامے میں جس میں جناب مختار کو دکھایا ہے کہ وہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہیں، تو یہ لشکر جو ہے محاصرہ کرتا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے 28 ذی الحجہ سن 63 ہجری کو واقع ہرہ ہوتا ہے، اور محرم میں اب ذی الحجہ 28 کو ہوتا ہے تو ایک آدھ ہفتے جو یہ سب قتل و غارت اور بیعت اور یہ سب ہوا ہے، محرم کے مہینے میں وہاں سے لشکر جو ہے وہ مکے کے لیے روانہ ہوتا ہے اور جا کر کے وہاں محاصرہ کرتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ منجنیق سے پہلے تو پتھر برسائے گئے، جب پتھر برسانے کے باوجود محاصرہ نہیں ٹوٹتا ہے تو اب اس نے منجنیق سے روئی اور گندھک کو ملا کے اس میں آگ لگا کر کے پھینکنا شروع کیا ہے، اور اس آگ سے خانہ کعبہ کے پردوں میں آگ لگ گئی۔ وہ مینڈھا جو حضرت اسماعیل کے بدلے قربانی میں جناب ابراہیم نے قربان کیا تھا، اس کی سینگیں خانہ کعبہ میں تھیں، وہ بھی جل کے راکھ ہو گئی، اور خانہ کعبہ سیاہ ہو گیا جل۔ ابھی یہ محاصرہ چل ہی رہا تھا کہ 14 ربیع الاول کو یزید واصل جہنم ہو گیا۔ جب یزید واصل جہنم ہو گیا تو اب زحمت تمام کی میں نے آپ کو، اس بہت لمبی بات ہوگی۔ جب یزید واصل جہنم ہو گیا تو یزید کے لشکر میں ایک افراتفری مچ گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بادشاہ وقت مر جائے گا تو جو حالت ہوگی، اور لشکر بکھر گیا۔ اس نے اب پھر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس نے حسین ابن نمیر نے عبداللہ ابن زبیر کو مشورہ دیا کہ حالات ایسے ہیں کہ تم چلو، آیا اس وقت دمشق کے لوگ بھی مائل ہیں تمہاری طرف، تم میرے ساتھ چلو، میرا لشکر تمہارے ساتھ ہے، تم چلو اور دمشق پہ چل کے وہاں پہ تمہیں میں تخت خلافت پہ بٹھا دوں گا۔ یہ نہیں گئے، اور ادھر اس کا لشکر منتشر ہو گیا، یہ بھی جان بچاتا ہوا بھاگا ہوا۔ اب آپ دیکھیے جغرافیہ دیکھیے، نقشہ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے، مکہ ہے،
مکے کے شمال میں مدینہ ہے 400 ساڑھے 400 500 کلومیٹر کے فاصلے پہ، مدینے کے شمال میں دمشق ہے۔ تو اب یہ مکے سے جان بچا کے بھاگ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لشکر منتشر ہو چکا ہے، مکے میں جو حالات اس نے کی ہے وہ بھی معلوم ہے اسے، مدینے کی جو حالات ہیں وہ بھی اسے معلوم ہے۔ اب یہ بے سر و سامان اپنی جان بچاتا ہوا بھاگ رہا ہے، بھوکا پیاسا پہنچتا ہے، بھاگ رہا ہے بھوکا پیاسا جان بچاتا ہوا کہ اسے ایک قافلہ ملتا ہے، اسے کچھ خیمے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اب چونکہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، اس امید میں کہ مجھے کھانا اور پانی مل جائے گا، اس قافلے میں پہنچا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ارے یہ خیمہ تو امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، یہ خیمہ تو امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اس نے امام نے اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، یہ گھبرایا کہ میں وہی ہوں جس نے ان کے بھائی کے سینے پر نیزہ مارا ہے، میں ان کے بھائی علی ابن الحسین علی اکبر کا قاتل ہوں، اور شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، اس لیے مجھے کھانا اور پانی پلا رہے ہیں۔ جب کھانا کھا چکا، پانی پی چکا اور چلنے لگا تو چلتے چلتے کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، بس یہ سننا تھا کہ امام نے کہا اے حسین ابن نمیر، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں پہچانا، میں خوب تجھے پہچانتا ہوں، میرے بھائی کے سینے پر نیزہ تو نے ہی لگایا تھا۔ اے حسین مگر ایک بات سن لے، کل ہم تیرے مہمان تھے تو یہ تیرا طرز عمل تھا، آج تو ہمارا مہمان ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ یہ اب اس کے بعد یہ دیکھیے، اب وہاں سے حسین ابن نمیر چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل دمشق کا ایک واقعہ کا یہ ظلم آج بھی ہمارے سینوں کو زخمی کرتا ہے۔ جب اس ظلم کو سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں، بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مجھے تاریخ میں مجھے ایک واقعہ ملا، ایک کتاب ہے روایات ازا، جس میں مختلف مشاہیر علماء نے جو بیان کیا ہے مصائب، وہ مصائب اس میں لکھے گئے ہیں۔ چنانچہ حافظ کفایت حسین صاحب کی ایک مجلس کا وہ مصائب ہے جو میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب تیمور، چونکہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، جب تیمور فتح کرتے کرتے شام پہنچا، دمشق پہنچا، تو اسے اہل دمشق کا ظلم اچھی طرح یاد تھا، لہذا تاریخ کہتی ہے کہ اس نے بڑی سختی سے اہل دمشق کے پیش آیا، بڑی گردن توڑ دی اس دم سے پہلے۔ تو اب اہل دمشق نے کہا کہ اب اس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے، یہ جو مظالم ہو رہے ہیں، جو سختیاں ہمارے اوپر کی جا رہی ہیں۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ اب تیمور کو ایک آفر کیا جائے کہ جو بادشاہ تھا دمشق کا، اس کی بیٹی سے وہ عقد کر لے، تو جب رشتہ ہو جائے گا تو تھوڑا اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا رئیس اور وہاں کے جو سربراہ لوگ تھے وہ تیمور کے پاس آتے ہیں۔ تیمور کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بادشاہ، ہم ایک پیغام لے کے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو فاتح ہے اور ہم مفتون ہیں، لہٰذا ہمارے اور تمہارے تعلقات کے درمیان رشتہ قائم ہو جائے، لہٰذا ہم یہ آپ کو رشتہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری بادشاہ کی بیٹی سے عقد کر لیں۔ تو تیمور نے ان کے اس رشتے کو قبول کیا۔ اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تیمور نے لباس عروسی، دلہن کے سارا لباس وغیرہ بھجوایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم لڑکی کو نہلاؤ، حمام کراؤ اور لباس وغیرہ پہنا کر کے تیار کرو، میں عقد کے لیے تیار ہوں اور میں سواری بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ لباس عروسی لے کے جاتے ہیں اور اس لڑکی کو سجا کر کے رخصت کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو تیمور نے ایک بڑا لاغر کمزور اونٹ بے کجاوا بھیجا، کہا اسی اونٹ پہ اس لڑکی کو بٹھا کر کے دمشق کے بازاروں سے گزارتے ہوئے میرے محل تک لے آؤ، اور خبردار کوئی کسی قسم کا اس پہ اہتمام نہ کرنے پائے، پردہ بھی نہ کرنے پائے۔ اب جب یہ اس کا غلام اونٹ لے کے جاتا ہے تو اہل شہر نے کہا کہ یہ کیا ہے، کہا کہ سواری بھیجی ہے، ہم تو اسی پہ لے جائیں گے شہزادی کو تمہاری۔ تو وہ لوگوں نے کہا ارے
ہماری شہزادی اس طرح کیسے جائے؟ لہذا اس نے کہا کہ نہیں، بادشاہ کا یہی حکم ہے، اور یہ کہا کہ خبردار کوئی پردہ بھی نہ کرنے پائے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ اب ہم جاتے ہیں، بادشاہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تیمور کے پاس لوگ آئے، تیمور سے کہا کہ اس طرح سے آپ نے کہا ہاں ہم نے ایسے ہی اونٹ بھیجا ہے۔ کہا یہ آپ نے حکم دیا ہے؟ کہا ہاں ایسے ہی حکم دیا ہے کہ اسی اونٹ پہ بٹھال کے بلا پردے کہ تمہاری لڑکی جو ہے وہ دلہن کو لایا جائے گا اور بازاروں سے گزارتے ہوئے میرے یہاں تک لایا جائے گا۔ کہا رہے یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ کہیں شرفا کی کہ گھروں کی عورتوں کو اس طرح سے پھرایا جاتا ہے، اور وہ بھی ہمارے بادشاہ کی بیٹی، اور اس کے ساتھ یہ سلوک؟ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ تیمور کو نے سینے پہ ہاتھ مارا اور غش کر کے گر پڑا، اور اس کے بعد ہوش آیا، اس نے کہا کیوں تمہارا بادشاہ زیادہ صاحب عزت ہے یا رسول اللہ صاحب عزت ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے بادشاہ کے رسول اللہ سے کیا مقابلہ؟ کہا یہ اہل دمشق، یہ یہی دمشق ہے جہاں رسول اللہ کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر تیار بدیار پھرائی گئی، اور یہی وجہ تھی کہ جب منہال نے کہا تھا اے مولا کب تک گریہ کیجئے گا۔ بس آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا۔ منہال نے تسلی دی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو، اے آقا، منہال کو کہتے ہیں کہ اے آقا آپ کب تک روئیے گا؟ ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس یہ سننا تھا۔ امام طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں منہال تو نے پھر انصاف نہیں کیا، ارے شہادت تو میری میراث ہے، لیکن کیا میری میراث یہ بھی ہے کہ ماں اور بہنوں کو بے مخنہ و چادر کوفے اور دمشق کے بازار میں لے کر پھروں؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھے، اس کی بیٹی بے مخنہ و چادر درباروں اور بازاروں میں پھرائی جائے۔